والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم، بڑی بڑی مہربانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ 29ویں جز پونا حصہ نماز تراویح میں پڑھا گیا، اور آج بڑی بابرکت رات اور بہت ہی محترم رات کہلاتی ہے. آخری عشرے کی راتیں تو بہت ہی بابرکت اور محترم ہے، ان میں سے 5 راتوں کو خاص کیا گیا ہے. پھر ان 5 میں چوتھی رات کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اقرب ہے. یعنی آج کی رات پر زیادہ تر محدثین، مفسرین، فقہاء کرام، صوفیان کرام، اہل اللہ کی رائے ہے. اس بنیاد پر زیادہ امید وابستہ ہوتی ہے کہ آج شب قدر ہو. اللہ اگر مقدر میں رکھا ہے تو ہم سب کو وہ عطا فرما دے، اور وہ گھڑی ہم سب کو ملے جس میں اللہ خاص فضل فرماتا ہے. آج قرآن کریم میں بہت ہی اہم اور بابرکت صورتیں پڑھی گئی. ان میں سے خاص صورت سورۃ الملک، یہ بڑی عظیم صورت ہے، بڑی طاقتور صورت ہے، اور اس صورت پاک پر احادیث کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں، اور علماء، فقہاء، محدثین، اور یوں کہیے آگے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اور ہم سب کے خود آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت پاک کے سلسلے میں بڑی اہمیت کی باتیں بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک جو آدمی ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو یہ صورت ایسی ہے کہ آدمی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، یہ ڈھونڈ کر کے، کھینچ کر کے قبر سے، جہنم سے، جہاں بھی ہو، اللہ سے سفارش کرا کر کے جنت داخل کروا دیتی ہے. آپ کروڑوں خرچ کر دیں کسی پر، پوری زندگی جان و مال لگا دیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت تک لے جائے. لیکن ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس صورت پاک کے سلسلے میں کہ جو آدمی صورت پاک کو روز پڑھتا ہے تو اللہ سے یہ جھگڑا کرنے والی صورت ہے، یعنی لڑنے والی صورت ہے. کس بات پر؟ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی نیکی اور کسی طرح سے نیکی میں کمی ہو جائے اور جہنم کے جانے کا کوئی موقع آ جائے تو یہ صورت کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی. آپ کیسے اس کو بھیج دے رہے؟ یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، سونے سے پہلے یہ مجھے یاد کر لیتا تھا. آج اس کا اگر کوئی نہیں تو میں تو ہوں. لہذا جھگڑا کر کے بخشش و مغفرت کرانے والی صورت ہے.
جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ نیکیاں کل قیامت کے دن شکلوں میں نظر آئے گی۔ اس میں نظر آئے گی، شکلوں میں نظر آئے گی، نورانی چہروں میں نظر آئے گی۔ جیسا کہ قبر کے سلسلے میں ہے کہ جب وہ منکر نکیر آ کر کے سوال کریں گے اور بندہ ڈرے گا زندہ ہونے کے بعد، یہ کیا ہے، کہاں ہوں، کیا ہو گیا میں، اور کیا کیا میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سوالات کو میرے جواب دینے والا، میری مدد کرنے والا، میرے ساتھ کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ بہت ہی گھبرائے گا۔ تو ایک نورانی چہرے والا فرشتہ انسانوں کی شکل میں گویا کہ فرشتہ ظاہر ہوگا اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا رک جاؤ، گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ وہ آدمی پوچھے گا کہ آخر آپ کون ہیں، آپ کو پہچانتا تو نہیں ہوں، میرے رشتوں میں آپ کوئی نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں ایک اور نورانی چہرہ والا آئے گا اور وہ آ کر کہے گا ڈرو نہیں، میں بھی تیرے لیے آیا ہوں اور تمہارے لیے میں سفارش کروں گا۔ تو آپ کون ہیں، آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، میں کبھی دیکھا نہیں دنیا میں، نہ رشتوں میں، نہ اور قریب نہ دور، کبھی بھی آپ نظر نہیں آئے ہیں کون۔ تو جو پاؤں کی طرف کھڑا ہوگا نورانی چہرہ والا فرشتہ، وہ کہے گا میں تیرے فجر کی نماز ہوں۔ کون سی؟ خوب مزے سے سوئیے، فجر کی نماز چھوڑ کر کے خوب مزے سے سوئیے، قبر میں پتہ لگے گا کہ فجر کی اہمیت کیا ہے۔ اتنے میں سر کی طرف جو نورانی والا چہرہ والا فرشتہ وہ کہے گا ڈرو نہیں، میں تیرا قرآن ہوں جو تم فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ فجر کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہے، اور فرشتے جب آئیں گے ان دونوں کو دیکھیں گے تو کہے گا اب اس سے سوال کیا کرو گے، جواب تو پہلے مل گیا۔ جس کی حفاظت اور جس کی سرپرستی اور جس کے تسلی اور جس کو امید اور جس کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے ہماری برادری کے ایک فرشتہ نورانی چہروں میں اعمال کے لیے اعمال کی شکل میں یہاں موجود ہو، تب اس بندے سے سوال کیا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن ایک بڑی عظمت اور سفارش والی کتاب ہے۔ ان میں سے یہ سورہ ملک بہت ہی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے کھینچ کر کے جنت میں لے جانے والی سورت، قبر میں نجات دلانے والی سورت، مغفرت و بخشش کے لیے جھگڑا کرنے والی سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اور نہ تو چاہو ضرور، اور میری یہ تمنا ہے کہ میری ہر ایک امت کے سینے میں کیا ہو، سورہ ملک ہو، یعنی سب پڑھیں، سب یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو تحفہ سورہ ملک کا بھیجا کرو۔ کس کا تحفہ بھیجنے کا ہے نا، بھیجتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، قبر جاتے ہیں، کیا تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ گلدستہ، کیا لے کے؟ پھول پنکھڑیاں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس پیسے کو تم جاتے جاتے کسی غریب کو صدقہ کر دو، یہ ان کے اندر تحفہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ پھول پنکھڑیاں سب اوپر مرجھا جائیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ شریعت کے خلاف بھی ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کے عمل کے خلاف ہے۔ لہذا سورہ ملک کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو تحفہ دیا کیجیے، یعنی خود پڑھیے، پڑھ کر کے کہیے کہ اللہ اس کا ثواب اور اس کی وجہ سے میرے والدین یہ فلاں فلاں کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے لیے سورہ ملک کے تحفہ بھیجا کرو، اس سے اس کی قبر میں سکون۔ آپ نے فرمایا جس دن کوئی اگر قبر میں یعنی مرحومین کے لیے سورہ ملک کا تحفہ بھیج دیتا ہے تو دن بھر اللہ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ رات میں اگر بھیجا تو پھر رات میں ہٹا دیتا ہے، اگر یہ سلسلہ رہا تو ایک دن بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ڈھیر سے فضائل اس کے وارد ہیں۔ دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبتیں اس سورت پاک سے اہل اللہ حل کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ قرضوں میں خوب مبتلا ہیں اور امید نہیں ہو رہی، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو بعض ہمارے اکابر و اسلاف کی یہ رائے ہے اور عمل ہے، تجربہ ہے
کہ 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر کے تنہائی میں اللہ سے دعا کیجیے اس طرح، اے اللہ اس سورت پاک سے تو جہنمی کو جنت دے سکتا ہے اور قبر کی عذاب کو ہٹا دے سکتا ہے، تو میں ایک عذاب قرضے میں مبتلا ہوں، اے اللہ اس سے بھی مجھے بچا لیجیے اور بری کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین کو شکلیں عطا فرما دے گا اور آپ کو قرضوں سے نجات دلا دے گا۔ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پانی، کالا دھاگا، عامل صاحب کی چکروں میں جا جا کر کے گھنٹوں گھنٹوں مرد عورت سب کھڑے رہتے ہیں اور ان سے یہ کرتے ہیں، وہاں سے کچھ حل ہونے والا نہیں۔ سورت پاک کو باوضو ہو کر کے روز پڑھیے، انشاءاللہ مسائل کو اللہ حل فرما دے گا۔ اسی لیے اس سورت پاک کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس امت کو بہت ہی قرآن کریم کی صورتوں میں سے بہت سارے انعامات عطا فرمائے ہیں، اور اللہ نے اسی لیے ذکر کی ایک کیفیت کو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، تاکہ ان صورتوں کو پڑھ کر کو اللہ کو یاد کیجیے، ذکر کر کے اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے اپنی مسائل کا حل کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور چند صحابہ بھی تھے، اچانک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا کہ آج ایک بڑی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ کہا کہ سناؤ۔ جب آپ کو کبھی خوشخبری کی بات ہوتی تو آپ ہمارا تن بہت ہی متوجہ ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے مبارک میں ایک بشاشت کی کیفیت ہوتی تھی۔ کہا جبریل سناؤ۔ کہا کہ اللہ نے آپ کی امت کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اور یہ نعمت کسی بھی نبی، کسی پیغمبر کی امت کو نہیں دیا، نے پیغمبروں کو دیا۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ 2 جملے قرآن کریم میں بھی ہے۔ حضرت جبریل پڑھے علیہ الصلوۃ والسلام اور یوں فرمائے فاذکرونی اذکرکم۔ کتنا بابرکت جملہ پر غور کیجیے۔ کیا فرمایا؟ کیا تحفہ دیا؟ اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ فاذکرونی، جو مجھ کو یاد کرے گا ہم بھی اس کو یاد کریں گے۔ ایسی بات کسی نبی کو اللہ کسی نبی کو امت کو نہیں دیا۔ یہ کم بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین گنہگار سے گنہگار آدمی اگر تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ ذکر کرے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن سے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اس سورت پاک کو پڑھا کیجیے، اپنے مرحومین کے لیے تحفے میں بھیجا کیجیے، اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کیا کیجیے، روزی میں برکتیں ہوگی، صحت میں عافیت ہوگی، گھر میں نورانیت ہوگی، گھر فرشتے کو پہچان میں آئیں گے، اور بہت سارے فضائل ہیں اس سورت پاک کا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو بہت ہی بابرکت اس معنی کر کے بنایا ہے، اللہ اس میں اپنی قدرت کو خوب مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک آیت میں پوری دنیا کی باطل طاقت اور حکومتیں جتنی بھی دنیا میں جتنی طاقتور ہے، ایک آیت میں اللہ نے سب کی ہوا نکال کر کے رکھ دی، اور یوں فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، اس کی ذات بابرکت جس کے قبضے میں تمام ملک و سلطنت ہے۔ جتنے یہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں سلطنتیں ہیں، یہ سب کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ بیدہ الملک، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کی نظام اور اسی کی نگرانی و نگہبانی میں ہے۔ وہ جیسا چاہتا جب چاہتا الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس پر اللہ بڑی طاقت اور قوت و قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر، ہر شے پر۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج دنیا میں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی طاقت کے مالک لوگ بن بیٹھے ہیں اور جن کے قبضے میں پوری دنیا کی حکومت و سلطنت اس وقت میں ہے، تو یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ سب کا مالک میں، لیکن یہ کیسے مالک بن گئے؟ علماء مفسرین محدثین جواب دیتے ہیں کہ حکومت کا نظام دنیا کا بندوں کے اعمال پر اللہ نے رکھا ہے۔ کس پر؟
دنیا کے مسلمانوں اور ایمان والوں کے اعمال کی بنیاد پر رکھا ہے۔ جب مسلمان بہت ہی ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ سے ان کا بہت ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے تو پھر اللہ ان کے مزاج، ان کے موافق اور ان کے تمام خد و خال اور تمام زاویے کے مطابق اللہ بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور اعمال اگر خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بادشاہت کو بھی الٹ پھیر کر کے اس کے مخالف بیٹھا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہیں حضرت، تو بیٹھے ہوئے مسجد میں، اس سے بڑا اور کوئی نیکی؟ یہ کوئی نیکی نہیں، اصل تو نمازی، اصل تو مسلمان عید کے بعد پتہ چلے گا، شب قدر کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پکے سچے ہیں۔ بازار میں پتہ چلے گا ہم کتنے پکے سچے ہیں، لین دین میں پتہ چلے گا ہم کتنے سچے پکے مسلمان ہیں، سنت اور بدعت کے فرق کرنے میں پتہ چلے گا ہم سنت کے کتنے حامی اور بدعتوں کے کتنے مخالف ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، پروردگار آپ کب ناراض ہوتے ہیں اپنے بندوں سے؟ اللہ نے فرمایا مت پوچھو یہ بات، کہا کہ بتا دیجئے تاکہ مجھے کچھ علم ہو جائے اور میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی یہ علامت ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجدیں ویران، مسجدیں بھرنا، مسجدیں ویران ہونا، بلکہ آپ فرمائیں جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالم بادشاہوں کو دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں مسلط ہے، اور اس وقت میں پوری دنیا میں کوئی ملک اسلامی ملک نہیں ہے۔ کون سا ملک ہے؟ مسلمان کا ملک ہے، اسلامی ملک نہیں ہے۔ مسلمان اس کے اوپر میں ہیں، ان کے ہاتھ میں ملک ہے، لیکن اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم اور آپ اسلامی ملک نہیں کہیں گے، وہ مسلمان کا ملک ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالم بادشاہوں کو مقرر کرتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو وقت سے بے وقت پریشان کن بارشیں اتار دیتا ہوں۔ پانی خوب ہے لیکن پینے کے لائق نہیں ہے، پانی بارش خوب ہو رہی ہے لیکن عافیت کے لیے نہیں ہے، زحمت کے لیے۔ اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو دولت سارے کے سارے بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، سخیوں پہ نہیں دیتا ہوں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ سخی بخیل کہاں ہے؟ اچھی شادیاں کرتا، اچھا گھر بناتا، اچھی سواریوں پر چلتا ہے آدمی، بخیل کہاں؟ بخیل وہ آدمی ہے جو اپنا مال شریعت کے خلاف اپنی مرضی پر خرچ کرے، شریعت اس کو بخیل کہتی ہے۔ لہذا آپ جہاں جہاں اپنے مال کو شریعت کے خلاف خرچ کریں گے، اپنی مرضی پر خرچ کریں گے، اپنی خواہشات پر خرچ کریں گے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بادشاہ تو حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ قدرتی ایک نظام کو چلاتا ہے۔ جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ظالم آ جاتا ہے، اور جب لوگ اچھے ہوتے ہیں تو اچھے بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہے، اور پھر غیبی ایک نظام اللہ چلاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو قطب ابدال کے درجے میں تھے۔ ایک مرتبہ ان کے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اس وقت میں قطب ابدال جو ہے، جو خفیہ نظام اللہ کا جو چلاتا ہے، وہ اس وقت کون ہے؟ کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں دیکھنا بھی چاہتا ہوں، ملنا بھی چاہتا ہوں، اور اس سے بات بھی کچھ کروں۔ تو آپ نے فرمایا دلی کے نمبر 2 گیٹ پر چلے جاؤ، وہاں پر میں وہ کیا ہے، وہ تربوزہ بیچتا ہے، وہ ہے وقت کا اس وقت قطب۔ اللہ، سبزی بیچنے والا، پھل بیچنے والا اس وقت کا ولی اللہ ہوتا تھا۔ آج تو اچھے اچھے حاجی غازی ولی اللہ نہیں ہوتے۔ جو وہ ہے، یہ صاحب گئے اور جا کر کے ملاقات کی، سلام کیے، ملاقات کی، کہا کہ ذرا تربوزہ مجھے بھی دیجیے۔ ایک ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے بیچتے تھے، تو ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دیا، وہ لیے، منہ میں لیے، کہا کہ بہت پھیکا ہے، پھینک دیا۔ کہا کہ بیٹا دوسرا لو، دوسرا دیے، بیٹا تیسرا لو، چوتھا لو، بہت کھائے۔ پھر کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ میرے ہاں تربوزے سب ایسے ہی پھیکے آ گئے ہیں، آپ دوسری جگہ چلے جائیے، خوش دلی سے بیچ دی۔ چلے گئے، پہنچے حضرت کے پاس۔ حضرت کے پاس پہنچے تو کہا کہ ملاقات ہوئی؟ کہاں ملاقات ہوئی، ایسا ایسا ہے۔
کہا کہ ہاں ایسا ہی اس وقت پہ، اور اس وقت میں ذرا کیا ہے، اللہ ڈھیل دیا ہے سب کو۔ کیا دیا ہے؟ اچھے لوگ ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں آرام سے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سہولت لوگ دیتے، درگزر کرتے، معافی کرتے، ہمدردی ہے، سختی نہیں، ٹائٹ نہیں۔ 2 مہینے کے بعد پھر پوچھیں کہ ابھی وہی ہیں یا بدل گئے ہیں؟ کہا کہ بدل گئے ہیں۔ کہا کہ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بدل گئے، اس لیے بڑی پکڑ دھکڑ مار پیٹ کاٹ ہو رہا ہے بالکل، تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اندر کا جو خفیہ اللہ کا جو بادشاہ ہے نا، وہ لگ رہا ہے بدل گیا کہ حضرت، اسی لیے دیکھ رہے بہت سختی، بہت پریشانی، بہت لوگوں کے اندر میں یہ ہے دشواریاں لگ رہی ہیں، کوئی غیر غلط کام نہیں کر پا رہا ہے، اور بہت ہی سختی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے۔ کہا کہ ہاں بدل گئے ہیں۔ کہا کہ ان سے ملوں؟ کہا کہ جا کے مل کے آؤ۔ کہاں ملیں؟ وہیں پہ ملیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پانی پلاتے ہیں، گرمی کے سیزنوں میں ٹھیلے پر لوگ مٹکے کے پانی رکھ رکھ کر کے لوگ پلاتے ہیں، آج بھی وہ سلسلہ ہے بہت ساری جگہوں پر۔ یہ کہیں، کہا کہ مجھے 1 گلاس پانی دیجیے، خریدے اور لیا پانی، اور پانی لے کر منہ میں لگایا اور پھینک دیا۔ کیا پانی بیچ رہے ہو یار، ٹھنڈا بھی نہیں اچھا بھی نہیں۔ کہا کہ ادھر آؤ، بلا ایک تماشا منہ پر مارا اور کہا کہ کیا مجھے تربوزہ والا سمجھ لیا ہے کیا؟ پینا نہیں تھا تو پھینکا کیوں تم نے؟ پینا نہیں تھا پھینکا کیوں؟ میرے پیسے ضائع کیوں کر دیا؟ اور دھکے دے کے بھیج دے، بھاگے بھاگے حضرت کے پاس گئے۔ کہا کہ حضرت ایسا ہوا؟ کہا کہ ہاں اس وقت میں اعمال کی بنیاد پر اللہ نظام کو بھی بدل دیا ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو دشمن بھی ہمارا حامی بن کر کے حکومت کرے گا۔ ہم اپنے ہی میں جب پریشان اور اللہ رب العالمین کے قانون نظام شریعت کے خلاف کریں گے تو اللہ بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے بیدہ الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، حکومت و سلطنت میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم کو دیکھنا ہے تو دیکھو، آج کے سے بھی بڑے بڑے کھلاڑی دنیا میں آئے اور چلے گئے، کوئی رہ نہیں سکا۔ یہ تو بڑے کمزور، اس سے بھی بڑی طاقت والے لوگ آئے۔ شداد کم طاقتور تھا، جس نے اللہ کی جنت کا مقابلہ کیا تھا، ڈائریکٹ جنت کا مقابلہ کیا تھا، ایسے ویسے بھی نہیں۔ آج تک کوئی جنت کا مقابلہ نہیں کیا، وہ تو سیدھے کہہ دیا اے لوگوں تم کس جنت کے لیے نمازیں اور ایمان اور یہ نیکی کا کام کرتے ہو؟ وہ سب جنت بالکل ہوا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ آؤ میں جنت بنا دیتا ہوں، اس جنت میں آنے کی کوشش کرو اور میری پیروی کرو۔ اور اللہ نے بہت چھوٹ دیا، دولت بھی دے دیا، اور نظام بھی دیکھو اللہ کا کیسا ہے کہ جب پوچھا تھا اللہ رب العالمین سے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو میرے بندوں میں سے کسی کی روح نکالنے میں کبھی پریشانی ہوئی؟ کہا کہ 2 آدمی کی روح نکالنے میں بڑی پریشانی مجھے ہوئی۔ ایک اس عورت جو کشتی میں سوار تھی اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ دودھ پی رہا تھا، اور طوفان کے جھونکے میں وہ کشتی ڈوب رہی تھی، اور آپ نے کہا کہ اس عورت کی روح نکال دے اور اس کے بچے کو دریا کے کنارے ڈال دے۔ اللہ میں تو اس کے بچے کو دریا کے کنارے ڈال دیا اور اس کی ماں کی روح نکال دیا۔ اگر موت میرے قبضے میں ہوتی تو میں اس عورت کی روح نہیں نکالتی، اس لیے اس بچے پر رحم آ رہا تھا کہ اس کو کون کھلائے گا، کون اس کی پرورش کرے گا۔ اور دوسرا کہا کہ شداد کی روح نکالنے میں بڑی مجھے پریشانی اور ترس آیا تھا۔ کون ہے یہ؟ اللہ کا باغی ہے جس نے جنت دنیا میں بنائی تھی، خوب شاندار جنت بنائی تھی، دولت بھی خوب اللہ دیا۔ واہ رب کریم کا شان بھی دیکھیے، مخالف کو دے رہا ہے۔ بناؤ تم کیا کیا کرو گے کرو، ایک دن میرا سکنجہ جب کسیں گے تب تجھے پتا چلے گا۔ ظلم ہے، مایوس مت ہو میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں جوانوں۔ ان حالات سے، کسی بھی حالات دنیا کی قتل و غارت ظلم سے اب مایوس مت ہوئیے۔ ہم سب کا مالک، دین کا مالک، شریعت کا مالک، قرآن کا مالک، نبی کی شریعت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سب کو عمل کا صرف حکم دیا گیا، حفاظت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرما گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے ڈریے نہیں، مایوس مت ہوئیے، بزدلی کا شکار مت ہو جائیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اور ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
اے اللہ بہت ہی ترس آیا تھا. کیسی وہ بڑی چالاکی سے موت مانگا تھا، وہ بھی بڑی چالاکی سے جانتا تھا مر جاؤں گا یہ جنت بھی چھوٹ جائے گی، جانتا تھا، اس لیے موت کے بارے میں کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. تو روز رات کی تنہائی میں دعا کرتا تھا وہ، اے اللہ تم مارے گا تو ضرور مجھے یقین ہے، لیکن موت ہم کو ایسے وقت میں دینا جس وقت نہ صبح ہو نہ شام ہو، نہ دن ہو نہ رات ہو. ایسے وقت میں موت دینا جس وقت میں نہ گھر کے اندر ہوں نہ باہر رہوں. ایسے وقت مجھے موت دیجیے گا جس وقت نہ سواری پر رہوں نہ پیدل زمین پر رہوں. انسان کی تین ہی حالت ہے، رات میں رہے گا یا دن میں رہے گا. انسان کی ایک ہی حالت ہے، چاہے وہ گھر میں رہے گا یا گھر سے باہر رہے گا. انسان کی ایک ہی حالت ہے، چاہے پیدل چلے گا چاہے وہ سواری پر. اللہ فرمایا ٹھیک ہے تیری دعا کو میں قبول کر لیا، سارا مل گیا، اب مزے لے رہا ہے. اب دیکھیں گے کیسے اللہ مارے گا. مارنا ہوگا تو دن میں فائنل کر لیا، رات میں تو رات میں بھی بچ جاؤں گا، گھر میں نہیں رہوں گا تو باہر رہوں گا، باہر رہوں گا تو گھر میں، دونوں بات بنا لیا. ایک دن جب جنت اس کی فائنل ہو گئی تو دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلا. اللہ نے فرمایا اسرائیل تیاری کر لو. یہ کیا ہے؟ یہ خاموش بیدہ الملک، قبضہ میرے قبضے میں، ملک و سلطنت بادشاہت سب میرے قبضے میں. کتنے کھیل کھیل لیجئے میرے بھائی بزرگوں، 11 مہینہ خوب مزے لوٹ لیجئے خوب. یہ شب قدر اور شب برات اور جمعہ سے صرف تسلی اپنے دل کو مت دے کے بیٹھیے. اللہ غفور الرحیم ہے، ہاں وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، آج بھی معاف کر سکتا، کل بھی کر سکتا. لیکن ہم اور آپ تو چاہت تو پیدا کیجئے مخلصانہ. جب پہنچا ہے قریب میں تو حالات ایسے تھے کہ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور دن ختم ہونے کے قریب تھا اور رات آنے کی شروعات تھی. تو نہ دن ہے نہ رات ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شام کا وقت بولتے ہیں. دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، نہ دن ہے نہ مکمل نہ رات ہے مکمل. جا رہا ہے تو گھوڑے پر سوار ہے، ابھی ایک پاؤں نیچے زمین پر رکھا اور ایک لٹکا ہوا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نہ پیدل ہے نہ سواری پر ہے، یہ پیدل ہے نہ سواری پر ہے. ایک پاؤں گھوڑے کا اندر محل میں ہے اور ایک باہر ہے، نہ پورا اندر ہے نہ پورا باہر ہے. اس کو نہیں کہیں گے گھر کے اندر ہے یا باہر ہے، بیچ میں اٹکا دیا اللہ. اس لیے اللہ اٹکانا بھی جانتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ اٹکائے گا نہیں، وہ اچھے لوگوں کو اٹکا دیتا ہے. کتنی تدبیر کر لیے ایسا اٹکاتا ہے جو پھر نکلنے کے کہیں چانس نہیں ملتے. اور اس کے لیے نظام یہ ہے کہ وہ فوج نہیں بھیجتا ہے، وہ فرشتوں کو جسمانی شکلوں میں نہیں اتارتا ہے، وہ کوئی ایک عذاب ہلکا سے اللہ عطا کر دے دیا ہے جو پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی طاقت کو اس آیت کریمہ میں سمجھیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی خاموش طاقت رکھنے والا ہے. حضرت اسرائیل کو حکم ہوا، روح نکال لیے. حضرت اسرائیل کہنے لگے پروردگار اگر موت میرے ہاتھ میں ہوتی اور میں اس کے مالک ہوتا تو اس بندے کو پہلے گھماتا، ٹہلاتا، جنت خود دکھاتا، سیر کراتا، خوشیاں منانے دیتا، پھر مارنا تو تھا. اللہ فرمایا اچھا اس پر ترس آیا؟ تجھے کیا خبر ہے اسرائیل، جس کے ماں کی روح نکالنے میں جس بچے کی وجہ سے اس کی ماں پر تجھے ترس آ رہا تھا، یہی بچہ شداد تھا. کون تھا؟ دیکھا ہم لوگ آج فکر کر رہے ہیں مر جاؤں گا تو بچے کیا ہوں گے، مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، مر جاؤں گا تو کیسے وہ گزاریں گے زندگی، اس کے بینک بیلنس نہیں بنا لوں گا حلال حرام کر کے تو پھر کیا ہوگا. ارے بھائی ان کی فکر مت کرو، ان کا مالک نحن نرزقکم وایاکم، اس کو روزی ہم بھی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. ہم کو اور آپ کو اپنی قبر کی فکر کرنی کہ وہاں کیا ہوگا، اس کی فکر کیجئے. اور یہی رمضان میں فکر کیجئے، شب قدر میں فکر کیجئے، نیکیاں کر کے فکر کیجئے، اللہ کو منا کر کے فکر کیجئے، استغفار کر کے فکر کیجئے. یہاں کے فکر مت کیجئے بچے کیا ہوں گے. وہ رب مہربان وہ ہے جو سمندر کے کنارے پر پڑے ہوئے بچے کو دنیا کا سب سے مالدار رئیس شداد بنا سکتا ہے تو نیک لوگوں کے بچے کو 2 روٹی کھلا نہیں سکتا ہے. اس گمان میں رہ کر کے کوئی آپ اپنے رب سے رشتہ مت توڑیے.
کہا کہ پروردگار اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ بچہ شداد بن کر کے آپ کی مخالفت کرتا، ماں کے ساتھ اس کو بھی دریا میں ڈال دیا رہتا اسی وقت۔ اس لیے پتہ نہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ قسم خدا کی اگر ہماری اور آپ کی بدکاریوں کے بارے میں فرشتوں کا علم ہو جاتا تو مسجد کے اندر وہ آنے نہیں دیتے، دھکا دے کے بھگا دیتے۔ اس لیے تم آگے چل کر کے مخالفت کرو گے۔ اللہ پردے میں رکھا ہے میرے بھائیو بزرگوں، تو اللہ فرمائے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم جو دیکھتے ہو یہ مرنا اور جینا، زندگی اور موت، اللہ کس لیے بنایا ہے؟ زندگی اور موت کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے، اس کا تعارف کرا رہا ہے۔ موت اور زندگی کے بھی کچھ تعارف ہو نا، ہر ایک چیز کی کچھ نہ کوئی پہچان ہے نا، پہچان اللہ۔ ایک موقع پر موت کی تعریف پر اور موت کی حقیقت پر ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں بڑے بڑے علماء دانشور پہنچے، بڑے بڑے لوگ پہنچے، بڑے بڑے مقالہ جات لکھ کر کے گئے صفحہ کا صفحہ۔ موت بڑی ہولناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ موت جب ہوتی ہے تو گھر کا گھر گزر جاتا ہے، موت جب ہوتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے، بہت سب لکھے۔ کمال کا عالم دین، کمال ہے قرآن، اسی کو کہتے ہیں قرآن۔ بعض لوگ فرماتے ہیں حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمہم اللہ اور علامہ اقبال مرحوم، ان کے مضامین بڑے خوبصورت، اور موت کے دو جملے پر سارا قصہ ختم کر دیا۔ کیا لکھے ہیں انہوں نے؟ کہا کہ موت عارضی زندگی کے خاتمے کا نام اور ہمیشہ والی زندگی کا آغاز کا نام ہے بس، اور کچھ بھی آگے پیچھے نہیں لکھے۔ بس سمجھنے کے لیے کافی ہے یہ عارضی زندگی اس دنیا کی کون سی ہے، اس کا خاتمہ کون سی چیز کرتی ہے؟ موت کرتی ہے۔ جب تک کہ موت نہیں آئے گی، بڈھا سا بڈھا ہو جائیں گے تب بھی دنیا 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 دنیا، اور موت آتی ہے تو قصہ عارضی زندگی کا سب ختم۔ تو موت عارضی زندگی کے خاتمے کا نام اور ہمیشہ والی زندگی، جو موت پھر نہیں آئے گی آخرت والی زندگی، اس کا آغاز کا نام ہے۔ اللہ بھی فرما رہا ہے موت میں کیا بنایا ہوں؟ موت خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور زندگی کے درمیان میں ہم تم کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں آ کر کے تو میرا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ بن گیا۔ یہ آزمائش لیبلوکم، آزمانا چاہتا ہوں موت اور حیات کے درمیان، موت دے کر کے زندگی دے کر کے آزمانا چاہتا ہوں تو میرا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ بن گیا یا کافروں کی طرح ہو گیا، یہود و نصارہ کی طرح ہو گیا، بھٹک گیا، کیا کیا؟ ہم اسی موت اور حیات میں تجھے کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور آگے جو جملہ اس پر تھوڑی سی بات بڑی اہم ہے، فرمایا میں آزمانا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اس موت اور حیات کے درمیان، یعنی زندگی اور موت کے درمیان جو وقت دیا ہوں، اس میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے احسن عمل فرمایا، یہ نہیں فرمایا اکثر عمل، سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ فرمایا نہیں کہ زیادہ، اللہ کے یہاں زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ احسن، احسن کس کو کہتے ہیں؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں احسن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کون عمل کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں احسن کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کون کرتا ہے۔ سنت کے مطابق اگر آپ کا عمل ہے چھوٹا ہی کیوں نہ، وہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر سنت کے خلاف ہے، آپ کتنا مہنگا عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیجئے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا احسن عملا، لہذا ہم اور آپ جو عمل کریں گے ہم کو دیکھنا پڑے گا یہ نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو یہ عمل کیا ہو گیا؟ احسن، بہت عمدہ ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اکثر نہیں فرمایا، اکثر پر کامیابی نہیں ہے، احسن پر ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ آج ہم لوگ اکثر ہیں، زیادہ ہیں، لیکن احسن نہیں ہے۔ فرق سمجھے؟
اکثر ہیں، مسلمانوں کی تعداد اس وقت دنیا میں پہلے کے مقابلے میں سب سے زیادہ، لیکن مسلمان احسن نہیں ہیں، اکثر ہیں۔ جس دن ہم احسن بن جائیں گے، نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کریں گے، اس دن کیا ہے؟ اسی لیے تھوڑا کام کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، دل کو پاک کر کے کیجئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول اور محبوب ہے۔ توبہ کے لیے مثال کے طور پر میں اتنا سجانا، دیکھ رہے ہیں نا شہروں میں کیسی کیسی ابھی مسجدیں ہیں، آپ دیکھیے کیا سجاتی ہیں۔ یہ سب کرنے کی توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے، فضول خرچی توبہ کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، کسی عبادت کے لیے اس قدر کوئی واہیات اور سنت کے خلاف کرنے کا حکم نہیں ہے۔ صرف اللہ مقبولیت کے لیے 2 چیز چاہتا ہے، کتنی؟ 2 چیز چاہتا ہے، ایک دل کا پاک ہونا اور نیت اچھی ہونا، کتنی؟ سمجھے؟ دل کا پاک ہونا اور نیت اچھی ہونا، یہ 2 چیز ہے۔ 2 جملہ بھی بولیں گے تو اللہ قبول کر لے گا، کیا کرے گا؟ دل پاک نیت پاک، دل خراب نیت خراب، رات بھر رٹتے رہیے، ہاتھ اٹھاتے رہیے، ہاتھ اٹھاتے رہیے، توبہ قبول نہیں ہوگی، عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اور اگر دل پاک نیت پاک تو فوراً سر جھکائیے، اٹھائیے، اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ رب العالمین صرف دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، لہذا آج اللہ دیکھے گا کہ کس کا دل پاک ہے، کس کے دل میں حسد ہے، کس کے دل میں بغض ہے، کون ماں کو ناراض کر کے میرے گھر میں آیا ہے، کون باپ کو تکلیف دے کر کے میرے گھر میں آیا ہے، کون بیوی کو ستا کر کے آیا ہے، کون پڑوسیوں کو دکھ دے کر کے آیا ہے، کون قصے پر مصیبت میں ڈال کر کے آیا ہے۔ اللہ دیکھے گا کہ اس کے دل، پھر نیت دیکھے گا یہ کس نیت سے آیا ہے، مجھے منانا چاہتا ہے، دل پاک کرنا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، یا اور کوئی قصہ ہے، ماحول رنگ میں آ گیا ہے۔ اگر آج کی رات میں اپنے دلوں سے حسد، بغض، عداوت، نفرتیں یہ سب مٹا کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، قسم خدا کی لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، توبہ بھی قبول اور اللہ کی رحمتیں بھی قبول۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ چھوٹی سی بات سے راضی ہو جاتا ہے، چھوٹے سے وقت میں اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو علماء فرمائے کہ 2 کام کتنے؟ دل پاک کرو، نیت اچھی رکھو۔ ایک بادشاہ گزرے، حضرت نوشیروان عادل، بڑے بادشاہ گزرے، بڑے انصاف پرور۔ پہلے بادشاہوں کا جو حالات یہ ہوتے تھے، وہ کبھی کبھی ہفتوں جنگل میں شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، جنگل میں گھومتے رہتے تھے، شکار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ بھٹک گئے اور پیاس لگی، بھوک لگی، بہت شدت کی، ان کو جنگل میں تلاش کی کہ کوئی آدمی مل جائے جس سے کچھ کھانا پینا مانگ لوں، کر لوں، لیکن نہیں ان کو کہیں میں نظر آیا۔ تلاش کرتے رہے، ساتھی لوگ سے بھٹک گئے تو ایک انار کا باغ ان کو نظر آیا، تو ذرا امید ہوئی کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی آدمی ہو۔ وہاں پہنچے تو سستا کر کے ایک انار کے درخت کے ٹیک لگا کر کے درخت میں بیٹھے۔ ایک نوجوان ادھر سے نکل کر کے آیا، دیکھا کہ مسافر بھائی ہے، لہذا مسافر بھائی ہے تو پوچھ لوں اس سے حال چال، کون ہیں آپ، کیسے ہیں، کیا ہے۔ جب وہ پوچھنے کے بعد میں کہا کہ آپ لگ رہے بہت بھوکے ہیں، کہا کہ ہاں بھوکا ہوں، تو جوس پلاؤں، انار کھلاؤں، کہا کہ ہاں کھلا دو۔ ایک انار توڑ کر کے جوس بنا کر کے جب ان کو دیے ہیں تو پیے، تو بڑا مزہ آیا ان کو، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ دل میں ایک بات ان کی پیدا ہوئی، کاش کہ کیا ہوتا اگر پہنچ جاؤں اپنے دربار میں، اپنے محل میں، تو پہلا حکم یہ باغ پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بس ابھی نیت کیے نہ لیے، نہ کچھ کیے، نہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد گزرنے پر پھر نوجوان نے پوچھا جا رہے ہیں کیا، کہا کہ نہیں ایک اور پلاؤ۔ اب دوسرا جب توڑ کر کے دیے تو مزہ چلا گیا، کھٹا کھٹا لگنے لگا، تو پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہیں سے توڑ کر کے دیا، کھٹا کھٹا کیوں؟ تو اس سے پوچھ لیا، کہہ رہے تیرے یہ باغ کا عجیب کرشمہ، ایک انار اتنا اچھا اور ایک انار اتنا خراب۔ کہا کہ میرے باغ کا کرشمہ نہیں لگ رہا، میرے ملک کا جو بادشاہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔
اس لیے اس کا اثر اس میں پڑ گیا. فوراً ہوش میں آئے، یہ دل کی خرابی کی وجہ سے یہ ہو گیا. اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی. سر جھکائے، توبہ کیے، پروردگار معاف کر دیجیے، ابھی نہ لیے ہیں، نہ چھینا ہے، نہ قبضہ کیا، معاف کر دی. میری نیت خراب ہو گئی، میرے دل میں گندگی آ گئی، میرے دل میں یہ حسد آ گیا. یا اتنا اچھا باغ کا مالک یہ کیسے، میں اس کا مالک بنوں، حسد آ گیا. اللہ میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں. بہت اندر اندر روئی، آنسو جو اندر اندر رہ جائے بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے. نوجوان نے کہا کہ اب کیا اور پئیں گے کیا؟ کہا اور پلا دو. اب پیے تو بڑا مزہ آیا، پہلے سے بھی اچھا. تو اس سے پوچھا کہ عجیب تیرا نار کا قصہ ہے، یہ ایسا وہ ایسا یہ ایسا. کہا کہ لگ رہا میرے ملک کا بادشاہ توبہ کر لیا ہے. حالانکہ وہ جان نہیں رہا یہ بیٹھا ہوا ہے. وہ فوٹو کا زمانہ تو تھا نہیں کہ لوگ تلاش کر لیتے، پوچھ لیتے کہ یہ ہیں آپ ہی ہیں. اب تو معمولی سے انسان کو ہم لوگ پہچان لیتے ہیں، بدماشوں کو، اچھوں کو، سب کو فوٹو کی وجہ سے. اچھا تو دیکھنا بھی چاہ رہے تھے. میری نیت اور میرے دل کی خرابی سے باغ پر اتنا غلط اثر پڑا. اب میں نے نیت اور دل دونوں ٹھیک کیا ہے تو اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ معلوم ہو گیا کہ ہاں توبہ کا اثر ہو گیا. نیت کی خرابی کا جس طرح غلط اثر ہوا، اب دل کے پاک کرنے سے بھی اس کا اثر کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا. مطمئن ہو گئے. کیا شب قدر تھی وہ دن، شب قدر کے مہینہ، رات، رمضان، مسجد، کچھ نہیں. کیا تھا؟ احسن عملا. تھوڑے دیر میں اپنے دل کو پاک کیا، اللہ ان کے لیے فیصلہ اچھا کر دیا. تھوڑی دیر میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لیے، اللہ فوراً توبہ کو قبول کر کے اس کے اثرات مرتب کر دیے. 30 مہینہ ہم روزہ رکھیں گے، 30 مہینہ قرآن سنیں گے، لیکن اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ دل بھی پاک نہیں کر کے رہتے ہیں. وہی حسد، وہی بغض، وہی بد اخلاقی جس کی وجہ سے رمضان گزرنے کے بعد پھر ہم پکے سچے نمازی نہیں بن پاتے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، اللہ بہت بڑا ہے. وہ کام کو تھوڑا دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے اور نیت کو دیکھتا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے خزانے میں بڑی سی بڑی نیکیاں اللہ ڈال دیتا ہے. ایک اور واقعہ سنا کر کے بات اور دعا کر دیتا ہوں. مدینہ طیبہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی. ایک بڑا امیر مالدار شخص نے مدینہ محل علاقے میں، مدینہ طیبہ میں شہر اس وقت اتنا ہمی شہر تو نہیں بنا ہوا تھا، لہذا انہوں نے اپنے صرف خاص سے ایک مسجد بنائی جس میں کسی کا پیسہ نہیں لگا، کسی کا نہیں لینے دیا. اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، میں کسی کا پیسہ نہیں لوں گا. حالانکہ علماء فقہ لکھتے ہیں کہ ایسی مسجد نہیں بنانی چاہیے. پیسہ لو، ہاں آپ زیادہ دو، لیکن غریبوں کا بھی لو. غریبوں کو اگر لیں گے، لوگوں کے لیں گے تو آپ کے دل سے وہ تکبر نکل جائے گا اور آپ کے دل میں جو شیطان کہے گا بہت اچھا تو نے کر دیا ہے، یہ میری مسجد میری مسجد، یہ جو آپ دن رٹو گے وہ کیا ہو جائے گا؟ ایک غریب کے پیسے آنے سے، چندے کے پیسے آنے سے کیا ہوگا؟ نہیں صرف میرا ہی نہیں بلکہ اس میں کسی غریب کا بھی ہے، اس سے اخلاص پیدا ہوگا. اسی لیے علماء فقہ فرماتے ہیں ایک آدمی سے پیسے سے مسجد بھی پوری نہیں بنانی چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کا لینا چاہیے تاکہ اخلاص اس میں پیدا ہو. مالدار شخص نے مسجد بنا دی خوب، اور مسجد بنا کر کے اپنا نام لکھ دیا دیوار پر، فلاں امیر کی طرف سے یہ مسجد، عام اجازت دے دی سب لوگ نماز پڑھو. جس دن مسجد کی افتتاح ہوئی اور بہت خوشیاں ہوئی شہر میں، اور لوگ بھی مبارکباد دیے کہ آپ نے کام کیا، جنت میں گھر بنا لیے، فلا فلا فلا، خوش ہو گیا بندہ. رات میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سفید نورانی چہرہ ہے، وہ میرے نام پر بحث کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کس کا نام؟ کہا کہ جس نے مسجد بنایا اس کا نام. کون ہے یہ؟ مدینے کے مالدار آدمی، امیر آدمی ہے. اچھا. تیسرے نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس نام سے، اس پتھر سے نام اس کا مٹا دو اور بڑھیا کا نام لکھ دو.
اب خواب دیکھا تو بیچارہ پریشان ہو کر کے اٹھا، جلدی سے بھاگے بھاگے آیا اور آ کر کے دیکھا تو نام ہے۔ قبر پر کتنا بھی بڑا پتھر مار کے لگا دو اندر کام نہیں دیتا ہے، دیتا ہے؟ کتنا لگا دیجئے، بڑے شیخ الحدیث مر کر کے اندر ہے، نہیں ہوگا وہاں سب سے برابر ایک ہی سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، بس اتنا ہی بتاؤ، یہ مت بتاؤ میں شیخ الحدیث ہوں، معتمیم ہوں، مفسر ہوں، حاجی ہوں، غازی ہوں، یا عہدے کا بڑا مالک ہوں۔ پتھر پر کتنا بھی لگا دیجئے عہدے کا نام اندر کام نہیں دیتا ہے۔ فرشتہ وہ نہیں پڑھتا ہے بلکہ فرشتہ یہ پڑھ کر کے جواب اور سوال کرتا ہے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا، پھر وہی بحث، پھر کسی نے کہا کہ دوسری رات خواب دیکھا، یہی بحث، ہٹاؤ اس کا نام اور گڑیا کا نام لکھ دو۔ پھر بھاگے بھاگے آیا، دیکھا کہ نام ہے۔ چلو خواب ہے، خواب کی حقیقت بھی کیا ہوتی ہے، اخلاص بتا رہا ہوں۔ آج بیٹھے ہو میرے جوانوں بزرگوں، جھک کر کے نگاہ نیچی کر کے اپنے دل میں پہلے کیا کرو، دل کو دھو لو۔ کس سے؟ کسی سے اگر کچھ ہے تو نکال دو دل سے کہ بھائی بھائی ہم ہیں، ہم لڑیں گے نہیں، اب ہم کسی کو گرائیں گے نہیں، مقدمہ چل رہا ہے، معافی تلافی کر کے قصہ ختم کر لیں گے۔ ہم ماں باپ کو ناراض کیے جا کے فوراً معافی مانگ لیں گے، ہم والد کو تکلیف دیے ہیں فوراً اس سے صلح کر لیں گے۔ دل میں کر لیجئے نیت، انشاءاللہ اللہ راستہ آسان کر دے گا۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا، پھر وہی بحث، کس کا نام ہے، کون بنائے، فلاں بنایا، اس کے پیسے لگے، اسی کے نام ہے یہ۔ اچھا، جو بڑے اس میں سے اسے کہا کہ اس کا نام ہٹا دو اور بڑھیا فاطمہ کا نام لکھ دو، وہ بڑھیا جو جنت البقیع کے قریب میں جھوپڑی میں رہتی ہے۔ 2 دن سے اس کو نام پتہ نہیں چل رہا تھا، کون بڑھیا کون بڑھیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں رہتی ہے کہاں جاتی ہے۔ سو اب پتہ چلا وہ بڑھیا جس کا نام فاطمہ ہے، جنت البقیع کے قریب جھوپڑی میں رہتی ہے، اس کا نام اس میں لکھ دو۔ آنکھ کھلی، بھاگے بھاگا آیا تو پتھر پر نام ہے۔ کل بتایا تھا نا کہ اوپر سے ہم لوگ انسان ہیں، اندر سے جانور ہیں، وہی حال ہے، لیکن اندر بڑی پریشانیاں ہیں۔ اللہ مٹاتا نہیں ظاہر کو، رہنے دیتا ہے، رکھو تم کتنا خوش ہوتے ہو۔ وہ آدمی آیا، لیکن اب تو معلوم ہو گیا بڑھیا فاطمہ فلاں فلاں، بھاگے بھاگے اس بڑھیا کی تلاش میں گیا، بڑھیا ملی، دیکھا تو یہ مانگنے والی بڑھیا ہے، اس کا نام میرے پتھر پر، وہ بھی نورانی چہرے والے لوگ کہہ رہے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ پوچھا کہ ایک مسجد بنی ہے مدینے میں، جانتی ہو تو؟ کہا کہ جانتی تو ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ ایک مسجد بنی ہے۔ کون بنایا ہے تجھے معلوم؟ کہا کہ یہ نہیں معلوم ہے کون بنایا ہے۔ اچھا تم کبھی چندہ دی ہے کیا اس میں؟ کہا کہ وہ بھی نہیں دی، میں تو غریب مانگنے والی ہوں، میں کہاں سے دیتی؟ اگر غریب ہو صدقہ نہیں کر سکتے ہو تو زبان کی سچائی تو صدقہ کر سکتے ہو۔ اگر غریب ہو کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو زبان سے میٹھی بولی تو بول سکتے ہو، لیکن غریب ہو کر کے اللہ کی نافرمانی، ناشکری، نماز کا چھوڑنا، ذکر کا چھوڑ دینا، یہ اور زیادہ گناہ اور عذاب ہے۔ اس لیے مال ہی حقیقت نہیں، زبان کی سچائی بھی ایک حقیقت ہے۔ کچھ دیا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، گئی تھی وہاں نہیں گئی تھی، پھر کیا ہے؟ کچھ تو کی ہوگی۔ اب بولتی یہ سنیے، اخلاص اور نیت بتا رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھیے جب یہ مسجد کے مینارے بن رہے تھے نا اور کام جب چل رہا تھا نا، اور جب مجھے نظر یہ مسجد آتی تھی تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ پیسے تو نہیں میرے پاس ورنہ میں بھی اس میں کچھ حصہ لے کر کے اپنا گھر جنت میں بناتی ہوں۔ کیا غریب کی نیت! آج غریبوں کی بھی نیت پاک نہیں ہے، وہ بھی دروازے پر کھڑے ہو جاتے، بیٹی کی شادی ہے جہیز دینا ہے۔ لہذا جو مالدار اس کو غریب بنا کر کے یہاں بھیک مانگنے کے لیے شادی کے نکاح پر کھڑا کیا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ اور سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو بیٹی اس کے گھر سے لائے گا اور اس کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کیا اور اس کا کھانا کھانے کے لیے لوگ بن سور کر کے جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا مجرم اور یہ ڈاکو قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا۔
ہم نے اسلام کو مذاق بنا دیا، ہم نے اسلام کو بھکاری بنا کر کے پیش کر دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھکاری بنا کر کے شکلوں میں بانٹ دیا، اور یہ کام آج سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، شکلیں بدل بدل کر کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں۔ بچیے، امت کو مت رسوا ہونے دیجیے۔ نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے حوض کوثر پر تو پاک صاف ذرا رہیے، اور نبی کو اپنی محبتوں سے اور نبی کی محبت سے اپنے دل کو پاک صاف رکھیے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ میں یہ دعا کرتی تھی، اللہ اگر پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، لیکن نہیں کر پائے۔ اچانک میرے دل میں ایک بات آئی، جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی تو وہ تو کروں، لہذا میری جھوپڑی یہ راستہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے مزدور گزرتے تھے، مزدوروں کو کھچر گزرتا تھا، گدھے گزرتے تھے، اس پر مٹی بالو پتھر لوگ لاد کر کے لے جاتے تھے، دھوپ کا وقت ہوا کرتا تھا، گدھے پیاسے تھکے ہوئے ہوتے تھے، ادھر سے جب وہ لوگ واپس ہوتے تھے گدھے اور کھچر اور مزدور، تو میں برتنوں میں پانی بھر بھر کر کے 2-3-4 جگہ رکھ دیا کرتی تھی، وہ گدھے پیاسے کھچر پیاسے آ کر کے پانی پیتے تھے اور میری طرف دیکھ کر کے مسکرا کر کے جاتے تھے۔ بس اتنا اس وقت سے کام کیا جب تک یہ مسجد بنتی رہی۔ غریب ہو ٹھیک ہے، صدقہ نہیں دے سکتے مت دیجیے، اللہ مجبور نہیں کیا، لیکن نیکی تو کیجیے۔ بس اتنا کام، اس سر پکڑ لیا کہ وہ میرا رب، اس کے پانی کے قطرہ ایک جانور کو پلایا تو اللہ میری مسجد کا پوری نیکی خزانہ اس کی بڑھیا کے یہاں منتقل کر دیا۔ ماں باپ کو کھلاؤ گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کو خوش رکھو گے تو جنت ملے گی، غریبوں کی دعا لوگے تو جنت ملے گی، جنت ملے گی، وہاں ملے گی۔ کسی جانور کو پلانے پر اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، وہ رب کریم مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ماں باپ بیوی بچوں اور اس کو کھلا پلاؤ گے اچھے نیک نیتی سے تو اللہ کیوں نہیں جنت دے گا؟ وہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت جو اپنے گھر میں بلی پال رکھی تھی، لیکن اس کو ٹھیک سے وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی، بھوکا تڑپاتی تھی، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کو ایمان اور رحمت والے فرشتے نہیں بلکہ اس کو جہنمی والے فرشتے نے ان کے روح اور ان کے لے کر کے گئے، اور اس کا نام جہنمیوں میں لکھا گیا۔ لیکن وہ ایک فاحشہ عورت صرف ایک پیاسے کتے کو جنگل میں تڑپتا ہوا دیکھا ہے تو اپنے پاؤں سے ساکس نکالتی ہے، سر سے دوپٹہ اتارتی ہے اور اس کو باندھ کر کے کنویں میں ڈالتی ہے، اور بھگو کر کے اپنے دوپٹے کو نچوڑ کر کے پیاسے کتے کو پانی ڈالتی ہے، اور کتا پیاسا جب سیراب ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، حدیث پاک میں کہ اللہ اس فاحشہ کو قبول کرتا ہے، اس کی خدمت کو قبول کرتا ہے، اور اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے خوف زدہ نہیں ہوئیے، بزدل مت ہوئیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیسا کیا ہوگا، کون کیا کر دے گا، کون مار دے گا، کون کیا کر دے گا، یہ سب سوچئے نہیں۔ جو عمل کرنا وہ عمل صدق دل صحیح نیت سے کیجئے، بھائی بھائی بن کر کے آپس میں رہیے، محبت سے رہیے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی اتحاد میں ہے، آپس میں پیار و محبت میں ہے۔ یہ کام کر لیجئے، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن کر کے زندگی گزاریے، اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ وہ قارون کو ہٹا سکتا ہے، وہ شداد کو ہٹا سکتا ہے، وہ نمرود کو ہٹا سکتا ہے، وہ جنگیز خان کو ہٹا سکتا ہے، وہ ہلاکو کو مٹا سکتا ہے، تو ان سارے ظالموں کو نہیں مٹا سکتا ہے، دنیا کے سب کو مٹائے گا اور سب جائیں گے۔ ہم اور آپ ذرا اللہ والے بن گئے، توبہ کرنے یہ موقع، یہ راتیں اللہ رب العالمین نے اسی لیے دیا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اگلے رمضان کے انتظار مت کیجیے، اگلے شب قدر کے انتظار مت کیجیے۔ وہ دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ قبرستان کے حوالے ہو گئے ہیں، اسی لیے اسی شب قدر انہی راتوں میں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بنا لیجئے۔ اللہ نے صاف فرمایا، ہمارے یہاں کثرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں احسن کی ضرورت ہے، اور احسن کا تعلق ہے دل کا پاک صاف ہونا، نیت اچھی ہونا، نبی کے حکم اور سنت کے مطابق ہر ایک عمل کو کرنا۔ انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ سچے بنیے، پکے بنیے، اچھے بنیے، مل جل کر کے رہیے، اسی میں اللہ کی خوشنودی اور کامیابی ہماری اور آپ کی ہے۔ اللہ ہم سب